پھر اپنی فجر کی نماز کو پلان کر کے سوتا ہے، مجھے ہر حال میں فجر کی نماز پر اٹھنا ہے بھائی. یہ کس بات کی نشانی ہے؟ اس کے دل میں نور ہے، نور. اس کے جسم سے رسول اللہ کے طریقے نکل رہے ہیں جن کی وجہ سے اندر نور جمع ہو رہا ہے، اور وہ نور تھوڑی دیر کے بعد چہرے پہ آ جاتا ہے. جب ہم کہتے ہیں وہ کتنا چہرہ ان کا نورانی ہے، کیا ہے؟ وہ نور ہے اس کے چہرے کا. اس کے جسم سے رسول اللہ کے طریقے نکل رہے ہیں. پہلے تو وہ جا کے سینے میں بھرے، جب سینے سے چھلکے باہر تب چہرے پہ آ کے اور اس کے چہرے سے ظاہر ہوا. اس کے چہرے پہ نور کیسا ہے؟ جو فجر کی نماز جان بوجھ کر قضا کرتا ہے اس کے چہرے سے اللہ صلحہ کا نور ہٹا دیتا ہے، چوک کی طرح ہو جاتا ہے اس کا چہرہ، جیسے کفار کا ہوتا ہے. جو ظہر کی نماز جان بوجھ کر قضا کرتا ہے اس کی زندگی سے رزق کی برکت نکال دی جاتی ہے، اس کے رزق میں سے برکت نکال دی جاتی ہے. کما کے پاگل ہو جائے گا، پورا نہیں پڑے گا. جو عصر کی نماز جان بوجھ کر چھوڑتا ہے اللہ اس کے جسم کی طاقت کو سلب کر لیتے ہیں، مسلسل پوری زندگی بیمار رہتا ہے. جو مغرب کی نماز جان بوجھ کر قضا کرتا ہے اس کو اس کی اولاد سے کبھی کوئی نفع نہیں ہوگا، اور جو عشاء کی نماز جان بوجھ کر قضا کرتا ہے اس کو دن رات کو سکون چین اطمینان کی نیند نہیں آئے گی. یہی 5 چیزیں جس کے لیے ہم زندہ ہیں: چہرے کی خوبصورتی، رزق میں برکت، جسم کی طاقت، اولاد اور میرا جو کنبہ ہے اس کے اندر آپس میں محبت، اور رات کو سکون چین کی نیند. یہ 5 کا تعلق کس سے ہے؟ 5 وقت کی نماز سے. اب شیطان نے کیا کیا؟ ابھی نہ بانٹنا میرے یار، بس یہیں چھوڑ دو، ابھی بس یہیں چھوڑ دو، بس 5 منٹ اور ہوگا. اللہ تم آپ سب حضرات کو بہت خوش رکھے. 5 منٹ اور. شیطان نے کیا کیا؟ شیطان نے یہ کیا کہ جو چیزیں اللہ کے ہاں قیمتی تھیں ان کو میرے نزدیک بے قیمت کر دیا. جو چیزیں اللہ کے ہاں قیمتی تھیں میرے نزدیک ان کو بے قیمت کر دیا، اور جو چیزیں اللہ کے ہاں بے قیمت تھیں ان کو میرے نزدیک قیمتی کر دیا. تو میں اللہ کے نزدیک بے قیمت ہو گیا. آج ہم 1.5 ارب ہیں، اللہ کے نزدیک بے قیمت ہے. ویری کوئکلی آئی ٹیل یو. 2 واقعات بس آپ کو سناتا ہوں. آپ یہ دیکھو، رسول اللہ کے طریقے، نورانیت، یہ کفار بھی اپنائیں گے، دنیا میں اللہ ان کو ڈیویڈنڈز دے گا. وہ یہاں دنیا میں سچ بولیں گے ان کو ڈیویڈنڈز ملیں گے، دنیا میں جسٹس سسٹم بنائیں گے ان کو ڈیویڈنڈز ملیں گے، کاروباری ایتھکس کے ساتھ چلیں گے ان کو ڈیویڈنڈز ملیں گے. اس کی مثال دیکھیں آپ. میں جس وقت نارتھ اسٹارم میں یا والمارٹ میں کچھ خریدنے جاتا ہوں، جب میں خریدنے جاتا ہوں تو جہاں میں جس ٹل پہ میں جا کے اس کو پیمنٹ کرنے لگتا ہوں، یہاں بڑا بڑا لکھا ہوا ہے ریفنڈ. کیا لکھا ہوا ہے؟ ریفنڈ. کہ یار پریشان مت ہو، بڑے دل کے ساتھ خرید، کوئی نہیں پسند آئے واپس کر دینا. ٹھیک. میں نے لے لیا جی، $50 کا سویٹر خریدا، میں چلا گیا. اس کو 6 مہینے پہنا. 6 مہینے کے بعد میں واپس لے آیا، اور واپس لا کر اس کو کہہ رہا ہوں یار مجھے تو پسند نہیں آیا. تو وہ اس نے دیکھا، سر ڈو یو ہیو اے ریسیٹ؟ میں کہا نو آئی ڈونٹ ہیو اے ریسیٹ. So what do you want? Do you want a refund or do you want an exchange? I want a refund. 6 مہینے پہننے کے بعد میں نے وہ سویٹر اس کو تھمایا، $50 اس سے لے لی، اور دل میں کہہ رہا ہوں کہ یار میں نے کیا اس کا حشر کیا ہے. ہاں، تھنکنگ کہ اس دنیا کا نظام میں چلا رہا ہوں. اس نے تو مجھے $50 واپس کر دیا. اب بھائی میری دکان پر آئے شلوار قمیض خریدنے کے لیے. پہلی بات تو یہ کہ میں ان کو دیکھتے ہی پہچان گیا، میری دبئی اسلامک بینک میں ملاقات ہوئی ان سے. ٹھیک ہے. اور میں یار پیسے والے آدمی ہیں تو کم از کم 15-20 ہزار کی تو شاپنگ ہوگی، کوئی نہیں 25 ہزار بھی لگ سکتے ہیں اگر میں نے تھوڑا سا کھینچا تو میں ان کے ساتھ ساتھ چلتا رہا. یہ بھی دیکھیں بھائی، یہ بھی دیکھیں، یہ تو خریدوا کے یہ چلے گا. اگلے دن جب میں ان کو دیکھتا ہوں کہ یہ انہی بیگز کے ساتھ میری دکان میں انٹر کر رہے ہیں جو بیگز یہ لے کر گئے تھے، اس کا کیا مطلب ہے؟ واپس کرنے آئے. دیکھو آپ تو ٹل پہ کھڑے بھی نہیں ہوتے، آپ کو پتہ ہے واپس کرنے آئے، تو مجھے نہیں پتا ہوگی یہ بات.
یار یہ کچھ واپس کرنے آئے ہیں، بیٹھا ہے آفس سامنے، سب پتہ ہے۔ اب جب یہ میرے پاس آئے تو یہ آئے تو پہلے تو میں یار کیا مصیبت آ گئی۔ ہاں جی جنید بھائی مجھے پہچانے نہیں؟ یار بھائی یہاں 313 لوگ روز آتے ہیں، کون ہو بھائی تم؟ کون ہو؟ ارے میں آپ کے ساتھ ادھر دبئی اسلام ہے۔ کہ بھائی کون دبئی اسلام ہے؟ کون دبئی؟ میں نہیں گیا دبئی۔ نہیں سر میں بینک کی بات کر رہا ہوں۔ اچھا بھائی کس لیے آئے ہو یار؟ سر وہ میں ایکسچینج کرانا۔ کیوں؟ اب یہ کیا بات ہے کیوں؟ بھائی کروانا ہے اس نے یار، ان کو رنگ پسند نہیں آیا تو بیوی کو کچھ پسند۔ میری پوری کوشش ہو کہ بھائی کو ان کے پیسے واپس نہ کروں میں، تاکہ میرے ٹل سے پیسے نہ نکلیں۔ ہاں خون کے آنسو ان کو رلا کر ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ ان کو میں بھیجوں گا باہر۔ ٹھیک، اب والمارٹ کا سائز دیکھ لو اور میری دکان کا سائز بھی دیکھ لو۔ ہاں اس نے تو پیسے واپس کر دیے تھے، میں نے نہیں کیے ان کو پیسے واپس۔ اللہ کے نبی کا ارشاد ہے تم نے آج کسی کو کوئی چیز بیچی اور کل تم نے اس کو واپس لے لیا، اگر وہ واپس لایا تو جنت کے وسط میں تمہارے لیے ایک محل کی ضمانت میں دیتا ہوں۔ یہ کس کا طریقہ ہے؟ محمد مصطفیٰ کا۔ کس کا طریقہ ہے جی؟ محمد مصطفیٰ کا۔ جو یہ اپنائے گا، میں ایک دکان میں داخل ہوا، جنید بھائی دعا کریں اللہ پاک برکت دے۔ میں نے کہا دعا کو چھوڑ، میں اگر قسم اٹھا لوں اللہ تجھے برکت دے گا تیری دکان میں۔ ہاں اچھا وہ کیسے؟ میں نے کہا یہ بلہ ہٹا دو۔ میں نے اس نے بلے کو دیکھا، اس پہ لکھا ہوا تھا خریدا ہوا مال واپس نہیں ہوگا۔ کہتا جی یہ تو نہیں ہو سکتا۔ میں نے کہا پھر وہ بھی نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے، یہ ہے محمد مصطفیٰ کے طریقے۔ آپ کو پتہ ہے ملیشیا میں اسلام کیسے پھیلا؟ ملیشیا میں کیا ہوا کہ یہ لوگ چند مسلمان ادھر چلے گئے، تو وہاں پر لوگ جو چاول دال آٹا بیچتے تھے اس میں پتھر ہوتا تھا اور اس میں وہ چورا ہوتا تھا لکڑی کا۔ تو ان مسلمانوں نے کیا کیا کہ وہی گندا چاول گندا آٹا اور وہ سب دالیں لے کر خود خریدی اور بچوں کو، اپنی بیویوں کو اور بچوں کو بٹھاتے تھے، اس میں سے وہ نکال کے اسی پرائس پہ بیچتے تھے۔ تو چند دن کے اندر ان کا جو چور تھے ان کا کاروبار بند ہو گیا۔ ٹھیک ہے، انہوں نے جا کے بادشاہ کے اوپر رپورٹ کر دی، انجمن تاجران نے۔ ٹھیک ہے، یہ انجمنیں جو ہے نا سوائے فتنے کے اور کچھ نہیں ہوتی ہیں۔ ہاں لیبر یونین کیوں بنتی ہے؟ لیبر یونین کیوں بنتی ہے؟ ہاں ہر چور، ہر الٹا کام اب ہوگا، سیدھے کام کے لیے تو ضرورت ہی نہیں یونین بنانے کی۔ ٹھیک ہے نا، ہر الٹا کام اب ہوگا۔ میں مولی یوسف صاحب کی بات آپ کو بتا رہا ہوں، میں نے ان کی بات، یہ ان کی بات ہے کوئی 56-55 سال پرانی بات۔ فرمانے لگے اگر تم محمد مصطفیٰ اور اللہ کی بنیاد پر نہ جڑے، اگر تم رسول اللہ کی بنیاد پر نہ جڑو گے پھر بھی، لیکن لیبر یونین اور پولیٹیکل پارٹیز کی بنیاد پر، اور اس میں کفار بھی ہوں گے، تو پھر تم مسلمانوں کے مینڈیٹ کو نہیں فالو کرو گے، کفار کے مینڈیٹ کو فالو کرو گے۔ یہ مولی یوسف صاحب کی بات 56 سال پرانی، اور آج دیکھ لو۔ ٹھیک ہے، تو فرمانے لگے کہ بادشاہ نے بلوا لیا، اور بادشاہ نے بلوا کر سامنے کھڑا کیا، اور سامنے کھڑا کر کے بادشاہ نے بولا بھائی کیا معاملہ ہے؟ تو لوگ آ گئے اور لوگوں نے آ کر کہا کہ یہ سر پکڑنا ہے تو ان چوروں کو پکڑیں، ان لوگوں کو کیوں پکڑتے ہیں؟ انہوں نے تو یہ نیکی کی، یہ نیکی کی، یہ نیکی، یہ نیکی کی۔ بادشاہ حیران ہو گیا یہ بات سن کے، اور ان سے پوچھنے لگا مجھے یہ بتاؤ تمہارا دین کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہم مسلمان ہیں، ہمارا دین اسلام ہے۔ بادشاہ نے کہا آج سے میرا دین اسلام ہے، ہاں، اور اس ملک میں اسلام چلے گا۔ ساری کی ساری پاپولیشن نے اسلام قبول کر لیا۔ اس طرح ملیشیا میں اسلام پھیلا۔ اللہ آپ لوگوں کا بیٹھنا قبول کرے، ٹھیک ہے نا، اللہ آپ لوگوں کا بات کا سننا قبول کرے۔ میرے دوستوں ضرور تبلیغ میں نکلو، اور نکل کے دیکھو کیسے کیسے لوگوں کی زندگیاں بدل رہی ہیں۔ دیکھو ہم لوگ کیا لوگ تھے،
अल्लाह ने हम लोगों की जिंदगियां बदल दी। और अल्लाह छीनता कुछ नहीं है। ये शैतान डराएगा तुम्हें फक्र से, अश-शैतान यअदुकुमुल फक्र, शैतान कहेगा वो सड़क पे आ जाएगा, सब बकवास। देखो ये माइक पहले भी होता था मेरे सामने, ये आज भी है। ऑडियंस पहले भी सामने बैठती थी, ऑडियंस आज भी है। हाँ, लेकिन फर्क है, पहले मैं उनको गुनाह की तरफ बुलाता था, वो मुझे गुनाह की तरफ बुलाते थे। अब मैं उनको अल्लाह की तरफ बुलाता हूँ, वो मुझे अल्लाह की तरफ बुलाते। अल्लाह छीनता कुछ भी नहीं, हर चीज डिविडेंड के साथ वापस कर देता है। ये जुबान आपको ज्यादा अच्छी समझ में आएगी। अल्लाह आपको खुश रखे। क्योंकि तबलीग में निकल के हर एक की नाक में कुंडा डालना मुश्किल हो जाता है, तो वो अल्लाह ने कोई नात के ज़रिए कुछ, अब आप लोग सब नात सुनने आए हुए हैं, तो इसी चक्कर में मैं आपको दो चार अपनी मर्ज़ी की बातें भी सुना देता हूँ, फिर मैं नात भी सुना देता हूँ। तो सबसे ज़रूरी बात वो ये कि जो समझने की है वो ये कि हम इस दुनिया में क्यों आए हैं। ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। हम इस दुनिया के अंदर आए हैं एक शानदार आखरत बनाने के लिए। हम इस दुनिया में क्यों आए हैं? एक शानदार आखरत बनाने के लिए। जो इस नीयत से दुनिया में ज़िंदगी गुजारता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुनिया उसकी खुद बनाते हैं। इंसान अपनी मेहनत से अपनी दुनिया नहीं बना सकता। इंसान अपनी मेहनत से अपनी दुनिया नहीं बना सकता। वो अपने आप को नहीं बना सकता तो बाकी दुनिया क्या बनाएगा? ठीक है, मैं चाहूँ कि मेरी जवानी कभी बुढ़ापे की तरफ ना जाए, ये हो नहीं सकता। मेरा अपने ऊपर तो जोर चलता नहीं है, ना मैं अपनी मर्ज़ी से आया, ना अपनी मर्ज़ी से रह रहा हूँ, और ना अपनी मर्ज़ी से दुनिया से जाऊँगा। ये कैसी दुनिया है कि इसकी कोई भी चीज़ मेरे काबू में नहीं है। आप यहाँ रहते हैं, मैं कराची में रहता हूँ, कोई लाहौर में रहता है, कोई पिंडी में रहता है, और आपको पता है कि यहाँ आप अपनी मर्ज़ी से नहीं आए हुए। ये भी बड़ी अजीब बात है। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं 5 चीज़ें ऐसी हैं जिसके बारे में कोई नहीं जानता, जो इसके बारे में जो बात कर रहा है सब गलत कर रहा है। 5 चीज़ें कौन सी हैं? सबसे पहले, इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्साअ, अल्लाह कहते हैं सिवाय अल्लाह के कोई नहीं जानता क़यामत कब आएगी। व युनज़्ज़िलुल गैस, बारिश ने कब, कहाँ और कितना बरसना है कोई नहीं जानता। रिज़्क़ किसके पास कितना पहुँचेगा अल्लाह फरमाते हैं कोई नहीं जानता, सिर्फ मैं जानता हूँ। व यअलमु मा फिल अरहाम, माँ के रहम में ये तो मालूम कर लेते हैं कि बेटा है या बेटी है, लेकिन अल्लाह फरमा रहे हैं ये नहीं मालूम कर सकते कितना जिएगा, कितना कहाँ रहेगा, क्या खाएगा, क्या पिएगा, नेक होगा, बद होगा, फरमाबरदार होगा, नाफरमान होगा। अल्लाह फरमाते कोई नहीं जानता। फिर अल्लाह फरमा रहे हैं वमा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदा, कोई नफ्स ये नहीं जानता, इंसानों को छोड़ो, कीड़े मकोड़े भी ये नहीं जानते कि कल उनको उनका रिज़्क़ कहाँ से मिलेगा। मुझे नहीं पता था कि आज मैं खाना यहाँ बैठ के खाऊंगा, कोई आइडिया नहीं। अल्लाह कहते कोई नहीं जानता। फिर अल्लाह कह रहे हैं 5वीं चीज़, वमा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्दिन तमूत, किसी नफ्स को नहीं पता कि उसको मौत कब आएगी और कहाँ आएगी। सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में मलकुल मौत से सुलेमान अलैहिस्सलाम की बड़ी दोस्ती थी, तो मलकुल मौत हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में अक्सर आया करते थे। तो एक दिन दरबार में आए तो एक आदमी को बार बार देख रहे, वो घबरा गया। किसी को मलकुल मौत देखे उसकी वैसी जान निकल जाएगी कि ये मुझे, और वो भी बार बार देखे तो वैसे ही होश उड़ जाएंगे। तो उसने सुलेमान अलैहिस्सलाम से कहा कि जी मलकुल मौत मुझे बार बार देख रहे हैं, आप ऐसा करें मुझे तो हिंदुस्तान पहुंचा दें। तो उन्होंने एक जिन से कहा भाई इसको हिंदुस्तान पहुंचा दो, तो हिंदुस्तान पहुंचा दिया उनको। तो बाद में सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मलकुल मौत से पूछा कि तुम इस आदमी को बार बार क्यों देख रहे थे? कहते मैं हैरान हो रहा था कि अल्लाह ने मुझे कहा कि इसकी जान हिंदुस्तान में निकालो, ये यहाँ खड़ा क्या कर रहा है? वमा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्दिन तमूत, किसी नफ्स को नहीं पता उसको उसकी मौत कल कहाँ आएगी। ये 5 चीज़ें कोई नहीं जानता। जो कुछ सुना गया अल्लाह पाक इस पर अमल करने वाला और आगे लोगों तक पहुंचाने वाला बनाए। मज़ीद इस्लाही बयानात के लिए हमारा यूट्यूब चैनल ब्यूटीफुल बयान JJ को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। जज़ाकल्लाहु खैर।